بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 دن پہلے ایک لیٹر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ ایک سامنے آیا، جس کے اوپر ہمارے کولیگ ہیں عمر چیمہ، انہوں نے سٹوری بھی کی نیوز اور جنگ کے لیے۔ اور وہ جو لیٹر تھا وہ پڑھ کے تو ظاہر ہے جس قسم کے حالات ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس قسم کی ہمیں معاشی مشکلات ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے جس قسم کی ڈیمانڈ کی گئی اس خط میں، تو وہ پڑھ کے یقین جانے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے رویے کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے حالات کو بدلنا چاہیے، اپنے ملک کے حالات دیکھ کے دنیا ساری سے ہم پیسہ مانگتے ہیں، بھکاریوں والے ہمارے حالات ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ہم وی آئی پی کلچر سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ ہم پروٹوکول کے نام کے اوپر، سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت خاص قسم کا ہمیں ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہمارے اشرافیہ کا ہے، اور بے شک وہ ان کا تعلق گورنمنٹ سرونٹ سے ہے، بے شک ان کا تعلق فوج سے ہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اگر عدالتوں کا بھی رجحان اس قسم کا ہو اور ججوں کا بھی رجحان اس قسم کا ہو کہ آپ ایسی ڈیمانڈز کریں کہ جو کہ قانونی طور کے اوپر جن کی پرمیشن نہ ہو، حالانکہ میرا تو خیال ہے کہ قانونی طور کے بھی اوپر یہ جو پروٹوکول والی اور یہ جو وی آئی پی کلچر والی بات ہے، اس کو تو ہمارے سرکاری لیول کے اوپر تو بالکل سادگی ہونی چاہیے، لیکن آپ ذرا وہ خط پڑھیں تو خط میں جو ہمارے ایک جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، علی باقر نجوی صاحب، ان کے بہاف کے اوپر لیٹر لکھا گیا۔ لیٹر لکھا وہاں پہ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں محمد ارم ایاز صاحب، انہوں نے فورن آفس کو، مطلب فورن منسٹری کو لیٹر لکھا کہ جی یہ جو جج صاحب ہیں باقر نجوی صاحب، ان کا جو بیٹا ہے سید محمد علی، وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور پہلے یہاں سے دبئی جائیں گے، دبئی سے وہ امریکہ جائیں گے، پھر وہ امریکہ سے واپس ابوظہبی، اور ابوظہبی سے واپس پاکستان آئیں گے۔ تو وہ پورا انہوں نے ان کا اسکیجول بھیجا کہ اور یہ کہ جی کہ کن تاریخوں کے اوپر وہ فلائی کریں گے، اور ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ جی جو جج صاحب ہیں ان کی یہ خواہش ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کو مطلب کہ فل پروٹوکول دیا جائے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے امیگریشن میں بھی، اور پروٹوکول اس کو دیا جائے۔ پروٹوکول کا لفظ بھی لکھا ہوا اس میں، اور اس میں پروٹوکول میں یہ لکھا ہے کہ جی یہاں سے جب وہ ابوظہبی جائیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے، پھر جب وہ امریکہ میں جی ایف کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک میں جب اتریں گے تو وہاں پہ بھی ان کو کوئی لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہو، نہ صرف وہ موجود ہو اور ان کو پروٹوکول دیا جائے وہاں جب اتریں گے، تو بلکہ وہ جس ڈیسٹینیشن میں جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں اس کا ایڈریس بھی کوئی لکھا ہے، تو اس کے لیے ان کو کنوینس بھی، ان کے لیے گاڑی شاڑی بھی ان کو دی جائے، اور واپسی میں بھی پھر اسی طریقے سے کہ اسی طریقے سے ان کو واپس لایا جائے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے بڑی مطلب کنٹروورسی ہوئی، اور لیٹر لکھا گیا، فورن آفس نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن چونکہ کل جب اخبار میں چھپا اس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئیں، تو فورن آفس کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سہولت جج کی جو فیملی ہے، جو بیٹا ہے، اس کو اس قسم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اور یہ اس کے بعد یہ بھی پھر کل خبر آئی، جو کہ آج جس کا ریفلیکشن بھی نظر آیا کہ جی چونکہ ایک تنازع پیدا ہو گیا، تو اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اس ریکویسٹ کو، وہ جو لیٹر تھا اس کو وڈرا کر لیا۔ سو اپیرنٹلی یہ کنٹروورسی ختم ہوئی، لیکن میں ایکسپیکٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ اب چیف جسٹس پرانے چلے گئے، اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اور گھر کو یہ درست کرنے کی بات ہے، گھر کو ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ اگر ججز اس قسم کا کام کریں اور ججز وی آئی پی کلچر سے باہر نہ نکلیں، ججز اگر پروٹوکول کے پیچھے چلیں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ جو پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر اور وی آئی پی کلچر کے نام کے اوپر جو کھربوں اربوں خربوں روپیہ پاکستان کی قوم، غریب قوم کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ضائع کیا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اشرافیہ کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر
ججز اپنی کیٹیگری اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے مطلب کہ پروٹوکول لیں گے، اور نہ صرف خود لیں گے بلکہ جو ایلیجیبل نہیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو فیملی ممبرز ہیں اور دوسرے ہیں، اگر ان کے لیے بھی وہ اس طرح سے کریں گے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا ہمارا، پھر کس سے ہم امید رکھیں؟ اور اس لیے میری تو امید تھی، اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی، کہ جس طرح خود جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کوئی پروٹوکول وداؤٹ پروٹوکول وہ دفتر پہنچے پہلے دن، آپ کو پتہ ہے بینگ چیف جسٹس وہاں پہ آ کے پہنچے، اور اس کے بعد نہ صرف پروٹوکول بلکہ جو بلٹ پروف گاڑی کوئی ہوتی ہے، اور جو کہ یہ بھی ایک رواج بن گیا، حالانکہ نارمل 1800 سی سی کی گاڑی چیف جسٹس کو ملتی تھی، لیکن یہ کچھ عرصے سے وہی والی بات کہ وی آئی پی کلچر والی بات اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر بلٹ پروف گاڑی ظاہر ہے اچھا ہمارے بہت سے چیف جسٹس استعمال کرتے رہے، اور کچھ تو لے بھی گئے ساتھ میں۔ اچھا اس میں انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، اور وہ جو پہلے ان کے پاس شاید 1800 سی سی کی گاڑی تھی وہی انہوں نے استعمال کی، اور اسی گاڑی میں وہ تشریف لائے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کو پورے اپنے اب جوڈیشری اپنے گھر کے اوپر ان کو پابندی پوری کرنی چاہیے۔ گھر سے مراد جو عدلیہ ہے، بے شک وہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں، ججز ہیں، وہ لوور جوڈیشری کی بات ہے، کہیں بھی ایک تو بات اس چیز کے اوپر ایک ٹوٹل ریویو ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو سیکیورٹی کی واقعی ضرورت ہے تو وہ پھر اس کو اسیس کیا جانا چاہیے اس کیس کو، جیسے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس بھی ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کی کہ یہ جو پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو گاڑیاں دی جاتی ہیں وی وی آئی پیز کو، یہ واپس لے لی جائیں گی، ایکسیپٹ ان کیسز میں جہاں کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر یہ دیکھا جائے گا، اور انٹیریئر منسٹری یہ بات تعین کرے گی اس کی کہ واقعی اس بندے کے لیے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ نہیں۔ لیکن وہی والی بات کہ جی آپ ہائی کورٹ کے فرض کریں جج ہیں یا سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اگر آپ اکیلی ایک گاڑی میں جاتے ہیں تو پھر لوگ واہ واہ کہاں کریں گے، لوگ پھر دکھلاوا کیسے ہوگا، پھر کیسے پتہ لگے گا کہ جی یہ چیف جسٹس جو ہے کہ جی وہ آ گئے ہیں یا وہ آ رہے ہیں، وہ گزر رہا ہے، یہ کتنا بڑا ایک موٹر کیٹ جو ہے 8-10 گاڑیاں یہ کس کے لیے جا رہی ہیں، یہ کیسے، یعنی وہ امپورٹنس جو ہے جو ہمارا انفارچونیٹلی جو ہمارے اشرافیہ کا ایک کمپلیکس ہے بہت بڑا جو سے نہیں نکل رہا۔ حالانکہ دیکھیں کہ کتنا اچھا لگے، اور خود چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتنی دفعہ پیدل چل کے اپنے دفتر آئے، اور وہ پیدل چلتے ہوئے نظر آئے، یہ کتنا اچھا لگتا ہے اس طریقے سے، بھئی آپ اکیلی اپنی گاڑی میں اکیلے آئیں، چھوڑیں اگر ہاں کوئی خطرہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن صرف یہ کہ جی پروٹوکول ہو اور یہ سارا کچھ، اور پھر ججز جب یہ نہیں کریں گے اور ججز اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور قوم کا پیسہ بچائیں گے تو پھر دوسروں کے لیے بھی یہ لازم ہو جائے گا، اور اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو ان کو کم از کم عدلیہ پوچھ سکتی ہے، اور لیکن اس طرح کے اگر حالات ہیں جس طرح کے اس وقت ہیں تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، بیکاز اگر جج سارے اور ججوں کے آپ پروٹوکول دیکھ لیں کسی کے بھی، میں آپ بتاؤں کچھ عرصہ پہلے میں ایک کسی ماتم میں گیا، کسی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہاں پہ ایک جج صاحب بھی ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، کوئی سینئر جج بھی نہیں تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو حیران رہ گیا کہ میرا کوئی 3-4 کم از کم ان کے پاس پولیس وغیرہ کی گاڑیاں تھیں، اور کم از کم میرا خیال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شاید 30-40 وہاں پہ لوگ پولیس والے مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پہ وہاں پہ کھڑے تھے ان کی پروٹوکول کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، جبکہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ ان کو نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی کا کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن وہی والی بات کہ جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کسی شادی پہ جاتے ہیں یا کسی آپ ماتم میں یا کسی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں، اور پھر آپ کو ساتھ مطلب ہے کہ 10-20-25 پولیس والے اگر جا رہے ہوں تو پھر آپ کی ظاہر ہے ایک وہ سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی کا سب کا آپ کی طرف دیکھنا اس طرح سے کہ یار واہ جی واہ دیکھیں کیا جا رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی ہمارے ذہن میں یہ خامی ہے کہ جو انفارچونیٹلی دور نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے اس واقعے نے مجھے تو بڑا ظاہر ہے ہوتا ہے یہ، میں آپ بتاؤں، اور ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں، آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو ہماری ایمبیسیز ہوتی ہیں، جو ہمارے ہائی کمیشن ہے پاکستان کے سے باہر، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوتی ہے کہ جی آپ نے ملک کو سرو کرنا ہے، آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے تجارت لے کے آنی ہے، آپ نے اور جو ملک کے انٹرسٹ میں چیزیں ہیں آپ نے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے۔ لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں، میرا خود اپنا بھی ایکسپوجر رہا،
میں بہت سی جب باہر میں گیا میرا وہاں پہ اپنے ڈپلومیٹ سے ملا، ان کے حالات دیکھے، یقین کریں کہ وہ سب یہی پی آر جاب میں لگے رہتے ہیں، بس یہ پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا، یہ وی آئی پی آیا، یہ وی آئی پی گیا، اس کو یہ پروٹوکول دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے. سو اصل جو کام ہے اپنا وہ انفارچونیٹلی ہو ہی نہیں رہا، ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ سارا بس اس قسم کے یعنی کہ عللوں تللوں میں اور جو ہماری اشرافیہ ہے اس کی جو ہے نا پی آر شپ کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہمارے یہ سارے کے سارے مشنز لگے رہتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنا ویسٹیج کتنا ہوتا ہے، پیسے کا کتنا ویسٹیج ہے، اور جو آپ کا اصل کام ہے وہ انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ وہی والی بات چیف جسٹس صاحب سے کہ جو ڈسٹارشنز اس قسم کی کہ جن کو ریموو کیا جانا چاہیے جوڈیشری کے اندر، کم از کم ان کو ان چیزوں کے اوپر ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو ہماری چونکہ بہت حالات معیشت کے خراب ہیں، تو یہ جو فالتو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، وہ اس پیسے کے اوپر ان کو ظاہر ہے چیک کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو کہوں کہ جب آسٹیریٹی ڈرائیو کے لیے کچھ میئرز لیے تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، آدھو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن میرا نہیں خیال کوئی اچھے طریقے سے ہوئی تھی. اس وقت وزیر اعظم نے، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے آرمی چیف سے بھی ڈیمانڈ کیا تھا اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کیا تھا خاص طور کے اوپر کہ جی آپ بھی اس کنٹریبیوٹ کریں، آپ بھی بچت جو ہے اپنے اس کے اوپر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچت کی بجائے کیا ہوا کہ جتنا پیسہ آپ کو تو بجٹ ایک دیا جاتا ہے ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہر سال، تو اس بجٹ میں وہ ظاہر ہے اس کا ایک پورشن ہمیشہ نہیں خرچ ہوتا پورا، تو اس لیے کہ تاکہ پیسہ بھی واپس نہ چلا جائے، بچ کے پیسہ واپس پبلک کٹی میں نہ چلا جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو آنریریم مطلب اضافی تنخواہیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اضافی تنخواہوں کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بھی اوپر بھی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آلریڈی جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے جو ہوتے ہیں امپلائیز، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 2-3 گنا زیادہ ہیں ایک عام سرکاری افسر سے. اس کے باوجود ان کو وہ جو ہے وہ اضافی تنخواہ دے دی جاتی ہے جا کے پیسہ واپس قومی خزانے میں نہ چلا جائے. اور ابھی ایک بلکہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی ریسنٹلی آیا تھا جو کہ بڑا شاکنگ تھا ویسے میں آپ کو بتاؤں. اور اس کے اوپر ظاہر ایک اپیل میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کی انٹینشن تھی کہ کی جائے گی اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہ جی کچھ جو ان کو جو جوڈیشل الاؤنس ملتا ہے، مطلب 2-3 تنخواہیں جو اضافی ملتی ہیں، اب یہ کہ جی وہ اضافی جو تنخواہیں وہ ان کی پینشن میں بھی شامل کر دی جائیں. آگے پینشن کا بل آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا برڈن ہے پاکستان کے اوپر. سو یہ سپریم کورٹ کو لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے کس طریقے سے گورنمنٹ کو اپنے فیصلوں کے ذریعے یا گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے کس طرح سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں اتنی بڑھا دیں کہ اور اس کا پھر پینشن کے اوپر اس کا امپیکٹ ایسا آ رہا ہے کہ جو کہ ہمارے حالات سے مطلب ہے کہ وہ مطابقت نہیں رکھتا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ خرچہ اضافی خرچہ قومی خزانے کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جو ریزز ہوتی ہیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ریزز جو ہوتی ہیں، یہ جو انکریز ہوتی ہیں، یہ جو تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، اس سے جو دوسرے گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان میں ایک ہارٹ برننگ پیدا ہوتی ہے. تو اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور بڑا کہا گیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کی جو سیلری تو ماشاءاللہ سیلری بھی بہت ہوتی ہے، ان کے پرس پریولیجز بہت ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ڈرائیورز یہ وہ 500 لیٹر پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن ریٹائرمنٹ کے اوپر بھی ان کی جو پینشن ہے وہ تقریباً 1 ملین اور اس سے بھی بلکہ اوپر ہوتی ہے. اور چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے اس لحاظ سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا جی، یہ بھی ڈیمانڈ آئی کہ جی کہ چونکہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کم از کم پینشن جو ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر پینشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی. مطلب ہے کہ وہ ججز کے لیے تھا بیسیکلی کہ ججز، لیکن کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی اس قسم کا فیصلہ آ نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ججز کی پینشن فل ہوتی ہے اور اگر کسی جج کی ڈیتھ ہو جائے اور بے شک وہ ریٹائرڈ جج ہو تو پھر اس کی جتنی بھی پینشن ہوتی ہے وہ
اس کی وائف کو فل پینشن ملتی ہے، اور اگر وائف کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی اگر بیٹی ہے کوئی تو اس بیٹی کو بھی 50% پینشن ملتی ہے. سو یہ جو اوور آل جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اس کو ریویو کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ پلاٹس کیسے لے لیتے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس فائز عیسیٰ ہو گئے، جس طرح اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، پھر اسی طریقے سے کچھ اور بھی ججز ہیں، جسٹس یحییٰ ہو گئے. اب یہ اس ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا سرکار سے، اور کچھ ججز نے تو لکھا بھی کہ جی پلاٹ لے ہی نہیں سکتے، بیکاز پریزیڈنشیل آرڈر جو ہے جس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کے، وہ الاؤ نہیں کرتے. اور یہ بلکہ مس کنڈکٹ بھی کہا گیا کچھ فیصلوں میں. کچھ ججز ہیں جنہوں نے نہیں لی، انہوں نے کہا یہ تو مس کنڈکٹ ہے. پھر بھی دیکھیں یہ ججز اپلائی بھی کرتے ہیں اور ابھی بھی مطلب ہے کہ پلاٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس کو چاہیے کہ یہ ججز سے کنیکٹڈ جتنی بھی یہ سہولتیں لیتے ہیں یا جو بھی چیز ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور پریزیڈنشیل آرڈر کے بیونڈ ہے، اس چیز کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. اور یہ پلاٹوں والی بات تو سمجھ میں نہیں آتی جب سیلری بھی آپ کی اتنی زیادہ ہے، تنخواہیں بھی آپ کی اتنی زیادہ ہے، پینشن بھی آپ کی اتنی زیادہ ہے، تو اس کے باوجود سرکار سے پلاٹ لینا میرا خیال ہے کہ ججوں کے لیے تو بالکل بھی بہت ہی نامناسب ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے، بے شک وہ جنرل ہوں، بے شک وہ سیکٹریز ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا وہ اشرافیہ بس جو ہے وہ ریسورسز کے اوپر سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اور یہ حق اس وقت تک، اور یہ ایک ایسی زیادتی ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ اور غریب کے ساتھ زیادتی ہے، جو عام جس کے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور یہ زیادتی کیسے ختم ہو سکتی ہے جب ججز خود بھی پلاٹ لیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.